یہ بدبخت جو ڈاکو بیٹھا ہوا ہے نیٹ پہ انجینئر علی مرزا کے نام سے، کتنے متاثرین ہمارے میں ہیں، کتنے نوجوان جو آئے دن مجھے سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں صحابہ کے متعلق عقیدہ ہی سمجھ نہیں آیا کہ پہلے کے رکھنا کیا ہے۔ بھائی ان کی غلطیاں ہیں، لیکن تم کون ہوتے ان کی غلطیوں پہ بولنے والے؟ ابھی اس کے پوچھنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر تابعین کے صف اول کچھ جنہوں نے، بعضوں نے تو خلیفہ خامس کہہ دیا، عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ بڑا ہے، یا صحابہ میں ادنا ترین مرتبے پہ آنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کا مرتبہ بڑا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو بدبخت، کیا بات کرتے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کی صحبت میں کوئی جنگ کی اور صحبت اختیار کی، اور اس صحبت میں ان کا گھوڑا دوڑا اور اس گھوڑے سے دھول اڑی، اور وہ دھول اس کے گھوڑے کے ناک میں میل بن گئی، اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں امام ابو حنیفہ مل کے، کروڑوں امام شافعی مل کے، کروڑوں امام احمد ابن حنبل مل کے، کروڑوں امام مالک مل کر، کروڑوں بخاری امام بخاری آ جائیں، کروڑوں امام کیا ہے مسلم آ جائیں، کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں، بغداد کے آپ کتنے بڑے سرکار کیوں نہ مانے، عبد القادر جیلانی کروڑوں جمع ہو جائیں، لیکن ادنا صحابی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ جیسا کہ ابھی حدیث ذکر کی کہ اگر تم احد پہاڑ اتنا سونا بھی خرچ کرو اور میرا صحابی آدھا مد یا اس سے بھی کم خرچ کرے تو دونوں برابر نہیں۔ اسی لیے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام۔ ہاں، وہ بندہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملاقات کیا ہو ایمان کے ساتھ اور مرا ہو ایمان کے ساتھ، مسئلہ ختم۔ اب اس کے بعد اتنے نمازیں پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، عبادتیں کی ہو یا غلطیاں کی، جو بھی کیا ہو اس کا مسئلہ ختم۔ اگر وہ صحبت اٹھایا ہو اور ایمان کی حالت میں صحبت اٹھایا ہو، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے اٹھایا ہو، پھر اس کا مرتبہ اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، کائنات میں پھر تم کچھ بھی کر لو ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے۔ عقیدے میں یہ بات اہل السنہ امام طحاوی کا اٹھا لو، العقیدۃ الواسطیہ اٹھا لو، ہر عقیدے کی کتاب اٹھا لو، اس میں آپ کو صحابہ پر کیسے ایمان لانا لکھا ہوا ہوگا۔ گویا کہ صحابہ تو اپنی زندگی میں صحابہ تھے، لیکن ہم بعد میں آنے والوں کے لیے عقیدے کی چیز بن گئی کہ صحابہ پر کیسے ایمان لانا۔ اگر صحابہ پر صحیح ایمان نہیں لاؤ گے، انہیں غلط سمجھو گے، انہیں سب و شتم کرو گے، انہیں گستاخ کہو گے یا ان کی لڑائیوں پہ منہ کھولو گے، تو پھر تو یاد رکھو تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، منہج اہل سنت سے ہٹ گئے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کانفرنس جو کہ عصر سے چل رہی ہے، یہاں پر مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا. ذمہ داران سے میں ممنون و مشکور ہوں، اور اس حیثیت سے بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اصحاب کی شان میں گفتگو ہونے والی اس مجلس میں اس ادنا کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ بن گیا تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. جیسا کہ ابھی شیخ سے آپ سن رہے تھے مختلف وہ چیزیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن جب میں نے ابھی آتے وقت پوچھا ذمہ دار سے کہ مضمون کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ عظمت صحابہ پر. ویسے بھی پوری کانفرنس کا مجموعی مضمون بھی شاید یہی ہے، لیکن میں خصوصیت سے صرف ان باتوں کو ذکر کروں گا جو عظمت ظاہر کرتی ہو. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کئی آیات میں ان کی مدح کی ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ بھی مدح کے اعتبار سے بڑی ممتاز آیت ہے، جو سورہ مجادلہ کا آخری حصہ ہے کہ ایسے ہیں وہ اصحاب جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے مقابلے میں اپنے عزیز و اقارب کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر آ جائیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ ان کے باپ آ جائیں، ان کے بیٹے آ جائیں، ان کے رشتہ دار آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی آئے تو کوئی رشتہ داری وہ نہیں دیکھتے ہیں. اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جب میدان جنگ میں باپ کو دیکھا تو باپ کو ہوتے ہوئے، رشتے کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں رکے، اپنی تلوار سے گردن اڑا دی، کیونکہ باپ کافر یہ مسلمان ہے. اللہ نے ان کی مدح میں آیت اتاری. یہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں آنے والے کو نہیں دیکھتے کہ کوئی بھی ہو. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے. بھلا جس کے دل میں رب العالمین ایمان کو پیوست کر دے، لکھ دے، پھر کون کس کی مجال ہے کہ وہ ان کے ایمان میں شک کرے، خواہ کچھ بھی ہو جائے آگے.
کیونکہ متاعین صحابہ بھی میرا موضوع رہا ہے، میں دراصل ان 3 دنوں میں اس کو بھی کئی جگہ موضوع گفتگو بنایا ہے۔ ہمیں صحابہ کی عظمت اسی وقت سمجھ آئے گی جب آج کے دور میں نیٹ میں بیٹھے ہوئے وہ راہزن، وہ ڈاکو جو اصحاب رسول اللہ کے شان میں گستاخی اور بغض صحابہ کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کا جواب بھی نوجوانوں کی ذہنیتوں میں بٹھا دے۔ لاکھ سنے عظمتیں، لیکن کوئی کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو حدیث میں ہے، دیکھو جی یہ تو تاریخ میں ہے، یہ تو کیا ہے، جنگ جمل تو حقیقت ہے، جنگ صفین تو حقیقت ہے، حضرت معاویہ حضرت علی تو لڑے تھے، حضرت عائشہ اور حضرت علی تو لڑے تھے رضی اللہ عنہ۔ اب اس وقت بندہ جائے تو کہاں جائے؟ ثبوت تو سامنے۔ یہ بدبخت جو ڈاکو بیٹھا ہوا ہے نیٹ پہ انجینئر علی مرزا کے نام سے، کتنے متاثرین ہمارے میں ہیں، کتنے نوجوان جو آئے دن مجھے سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں صحابہ کے متعلق عقیدہ ہی سمجھ نہیں آیا کہ پہلے کے رکھنا کیا ہے۔ بھائی ان کی غلطیاں ہیں، لیکن تم کون ہوتے ان کی غلطیوں پہ بولنے والے؟ تمہارا کیا مقام ہے؟ جس کو رب نے کہہ دیا کہ میں نے ایمان ان کے دلوں میں پیوست کر دیا، تم کہتے ہو کہ نہیں جی یہ ایمان وقتی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو تھا، بعد میں یہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، تو ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ بدبخت، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا، خواہ وہ قتل کیے ہوں لیکن دونوں جنتی ہیں۔ اب کوئی بولے گا مول صاحب یہ کیسے، مول صاحب قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، کون تبھی ایک جنات نہ حق میں رنگا؟ تجھے سمجھ نہیں آتا بہت سا، تب بھی مانتا نا تو؟ ہاں وہ بھائی چھٹی ہوئی ہے کرنٹ کی، دیکھو با کرنٹ ہے ہاتھ لگانا کو با، ہاں دیکھتا اپنے جی میں لگاؤں گا، لگا دیکھ، لگا کو دیکھ کیا ہوتا۔ تجھے سمجھ نہیں آتا کہ لڑائی ہوئی لیکن پھر بھی دونوں معزز و محترم جنتی ہیں۔ اگر تو ان پہ کلام کرے گا تو جیسے کرنٹ لگے گا تو مرے گا، ویسے ہی تیرے ایمان کو کرنٹ لگے گا تو خالی ہوگا، جہنمی بنے گا۔ تجھے سمجھ نہیں آئے گی، بہت سی بات ہے، لیکن ہیں دونوں کلن وعد اللہ الحسنی، ہاں دونوں سے اللہ نے وعدہ کر دیا۔ کون دونوں جی؟ سب کے سب تو کون؟ یہ سب۔ اب ذرا پوری آیت پڑھ لو، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ بہت بڑا گروہ ایک وہ ہے جو ابھی شیخ نے فرمایا السابقون الاولون کا، ان کے درجات بہت بڑے ہیں، ان کی گفتگو قرآن میں بہت ہوئی ہے، جیسا کہ ابھی توبہ کی 100 آیت بیان کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار۔ لیکن سابقون الاولون کا ذکر آنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے جنتی نہیں ہیں، تو اللہ نے یہاں وہی کلیریفیکیشن دیا کہ دیکھو کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، انفاق کیا، ایمان لائے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح، من قبل الفتح فتح مکہ، ہاں جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے اپنا جان مال لٹایا، وہ اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو لائے وہ دونوں برابر نہیں ہیں فضیلت میں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل لیکن اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ہے درجہ ان کا بھی ہے، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے لیکن دونوں کے لیے حسنہ رکھا ہے۔ حسنہ کیا ہے جی؟ قرآن سے پوچھو، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ہاں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے حسنہ رکھیں اور اس سے بھی زیادہ۔ مفسرین کہتے ہیں حسنہ جنت کو کہتے ہیں، وزیادہ کیا ہے؟ وہ زیادہ دیدار الہی ہے، ہم ان کو حسنہ بھی دیں گے،
دیدار الہی بھی دیں گے. تو حسنہ اصل جنت ہی کا ایک نام ہے, جنت ہی کو کہتے ہیں. کہ فرمایا کہ کلن وعد اللہ الحسنہ, کہ تب کو وہ کوئی ادنا ترین صحابی کیوں نہ ہو وہ جنت ہی کا کچھ بھی کر لے. اسی واسطے حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں, وہ حضرت امام بخاری سے پہلے. یاد رکھیے امام بخاری کے واسطوں میں اوپر جاؤ تو اس سے پہلے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک ہے. ہاں, ان سے کسی نے پوچھا, پوچھنے والا بھی بڑا ذہین تھا, اس کو بھی علم تھا. اس نے پوچھا کہ بتائیے عمر بن عبد العزیز احترام و مرتبے کے لحاظ سے افضل ہیں یا حضرت معاویہ؟ پوچھنے والا بڑا زیرک تھا. ہاں, ہمیں یہ سوال سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. پوچھنے والے کا اصل مطلب کیا تھا کہ صحابیات اور صحابہ کے درجے میں لائے ہوئے صحابہ کو ایک بائی ایک کم کرتے آخری میں لائیں گے تو حضرت معاویہ کا ذکر آئے گا, اور تابعین کے درجے میں آگے جائیں صف اول کے تابعین میں نام آئے گا تو عمر بن عبد العزیز کا آئے گا. ابھی اس کے پوچھنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر تابعین کے صف اول کو جنہوں نے, بعضوں نے تو خلیفہ خامس کہہ دیا, عمر بن عبد العزیز کا مرتبہ بڑا ہے, یا صحابہ میں ادنا ترین مرتبے پہ آنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کا مرتبہ بڑا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو بدبخت, کیا بات کرتے ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کی صحبت میں کوئی جنگ کی اور صحبت اختیار کی, اور اس صحبت میں ان کا گھوڑا دوڑا اور اس گھوڑے سے دھول اڑی, اور وہ دھول اس کے گھوڑے کے ناک میں میل بن گئی. اس کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز نہیں ہو سکتی. کہاں تابعی کہاں صحابی, کروڑوں تابعی مل کر ایک صحابی کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ہاں, کروڑوں امام ابو حنیفہ مل کے, کروڑوں امام شافعی مل کے, کروڑوں امام احمد ابن حنبل مل کے, کروڑوں امام مالک مل کر, کروڑوں بخاری امام بخاری آ جائیں, کروڑوں امام کیا ہے مسلم آ جائیں, کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں, بغداد کے آپ کتنے بڑے سرکار کیوں نہ مانے, عبد القادر جیلانی کروڑوں جمع ہو جائیں, لیکن ادنا صحابی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں. جیسا کہ ابھی حدیث ذکر کی کہ اگر تم احد پہاڑ اتنا سونا بھی خرچ کرو اور میرا صحابی آدھا مد یا اس سے بھی کم خرچ کرے تو دونوں برابر نہیں. پہلے احد پہاڑ کا اتنا سونا آتا اسے, ہاں آیا تو انہیں دیتا 100 روپے دیتا نہیں, انہیں 10 مرتبہ اندر ہی دیکھتا ہے دال کو کون سی نوٹ ہے, ہاں نکو بلا کہتے بھی دکھتا ہے کہ 5 روپے کا وہ ڈالیں گے. ہاں ولو ایسے تو ہے ہی نہیں پہلے پیسہ. یہ کرونا کے بعد تو معاملہ بڑا بہت ہی سنگین ہو گیا. کسے پوچھے جواب نہیں کرتا, کون ہونا ہاتھ اٹھا لے گا, ارے اچھا ہے نا رے ابھی دیکھا نہیں عمر صاحب بہت تنگی ہے, عمر صاحب کا کیا بولیں گے اسے, کسے دینا کسے دینا سمجھ نہیں آ رہا, سب فقیر ہے. ابھی یہاں پر اسے پیسہ آئے, اب آئے تو دیتا ہی نہیں. نوے فقیر کو بھیک کی جلدی بولتے تھے ہمارے والد صاحب. ہاں ویسا جمع کر. بعض لوگ تو کیا ہیں کہ دیکھ کے خوش ہوتے, خالی ایسا دیکھ کے پھر رکھ لیتے ماشاءاللہ, نہ خود کھاتا نہ کھلاتا. عجیب, کیا بولیں گے سمجھ میں نہیں آتا. نہ خود اچھا کپڑا پہنتا نہ پہناتا. 8 دن سیدھا پہنتے کہتے اظہار کو, 8 دن الٹا کر وہ پہنتے کہتے انہوں نے. ہاں ایک جنے ہی مشہور. اب کیا بولوں بھائی, عجیب. یہ حالت اگر اسے ولو بالفرض سونا مل بھی جائے تو وہ خرچ کرے گا تھوڑی. خرچ کرنے کے لیے کتنا بڑا تقویٰ چاہیے, احد پہاڑ اتنا سونا. ہاں پہلے تو ہے ہی نہیں, مل جائے ولو بالفرض مل ہی جائے تب بھی اسے وہ تقویٰ کہاں سے آئے جی کہ وہ خرچ کر سکے. اتنا بڑا تقویٰ اس کو مل جائے اور وہ احد پہاڑ اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر آ جائے, بلکہ خرچ کر دے,
تب بھی اللہ کے رسول کا صحابی یا رب یا رب یا رب کیا شان ہے کہ فرمایا کہ میرے صحابی کا مد یا آدھا مد، وہ بھی سونا نہیں، اناج، مد میں کائے میں آتا سونا آتا، مد میں وہ تو اناج کے بارے میں ہے کہ میرا صحابی مد یا آدھا مجھ اناج تو دے گا اللہ کی راہ میں، اس کا مقابلہ تمہارا پورا احد کا سونا دینے پر بھی نہیں ہوتا، تو پھر تم ان کے ایمان پر تم نکیر کرتے ہو، ان کے ایمان پر تم باتیں بناتے ہو۔ اسی واسطے پہلے عقیدہ سمجھ جاؤ، اگر کسی نے صحابہ کے ایمان پر، صحابہ کے اخلاق پر، صحابہ کی سیرت پر گستاخی کی، ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اللہ کی قسم اس کا ایمان بگڑتا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم ترین بات سمجھ جاؤ، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اگر گستاخی پہ آیا تو رب العالمین نے ساتوں آسمانوں پر سے وہی کہا جو تم نے صحابہ کو کہا۔ آپ نے بات نہیں سمجھا ہوگا، ہاں میں سمجھاتا ہوں۔ سورہ بقرہ ابتدا میں پڑھ جائیے آپ، جس آیت کا حوالہ ابھی شیخ میں نے بھی دیا تھا۔ ہاں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح وہ لوگ ایمان لائے، الناس، الف لام اصل میں معرفہ کا ہے، اور معرفہ دراصل پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، یاد رکھو، خاص کر دیتا ہے، نکرہ ہوتا ہے عام ہوتا ہے، لیکن جب معرفہ آ جائے تو خاص کر دیتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ چیئر پہ بیٹھو، کوئی بھی چیئر ہو سکتی ہے، اگر میں کہوں کہ دا چیئر یا الکرسی تو خاص ہو گیا فلاں پہ بیٹھو، تو ہمیشہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ فرمایا الناس، ان لوگوں، کون لوگ؟ تم تھے، ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے، کون تھے؟ ہاں، جب یہ آیت اتر رہی تھی الناس وہاں پر تھے کون؟ وہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا ایمان بھی ویسے ہی لانا جیسے میرے رسول کے صحابی ایمان لائے ہیں، کما آمن الناس۔ تو یہ منافق لوگ کہتے ہیں، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہ منافق، یہ لوگ اللہ کے رسول کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائیں، ان دیوانوں کی طرح۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان بدبختوں نے سب سے پہلے گالی صحابہ کو جو دی وہ دیوانہ تھا۔ مشرکین اور منافقین نے کیا کہا؟ ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ نے کہا الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، انہم ہم السفہاء، تم دیوانے ہو، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو تم زمین پر نیک اخلاق والے، سیرت والے، اللہ کے تقوی اور اللہ تبارک و تعالی کے ڈرنے والے بندے کہو گے، اللہ بھی تمہیں وہی کہے گا۔ اگر تم یہ کہو گے کہ یہ دنیا دار تھے، یہ لڑائی کیے، یہ قتل کیے، یہ فلاں کیے، تو اللہ بھی تم کو آسمان سے وہی کہے گا۔ جو تم صحابہ کو کہو گے جواب میں وہی بات تمہیں آئے گی۔ اگر صحابہ کو تم لان تان کرتے ہو تو اللہ کی نظر میں تم بھی وہی ہو۔ اسی واسطے جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں تو اللہ نے جواب میں کہا کہ الا انہم ہم السفہاء، وہ دیوانے نہیں ہیں، تم بدبخت دیوانے ہو۔ کیوں یہ سب منزلت، یہ فضیلت؟ یہ فضیلت اصل میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، یاد رکھو۔ یہ ایمان اور تقوی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے صحبت نبوی کا۔ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اصحاب رسول اللہ تاریخ کے افراد نہیں ہیں، افراد رسول، اصحاب رسول اللہ قرآنی شخصیتیں ہیں، قرآن نے انہیں دیا ہے وہ مرتبہ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین ملا تو صحبت سے ملا۔ اسی لیے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام۔ ہاں،
وہ بندہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملاقات کیا ہو ایمان کے ساتھ اور مرا ہو ایمان کے ساتھ، مسئلہ ختم۔ اب اس کے بعد اتنے نمازیں پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، عبادتیں کی ہو یا غلطیاں کی، جو بھی کیا ہو اس کا مسئلہ ختم۔ اگر وہ صحبت اٹھایا ہو اور ایمان کی حالت میں صحبت اٹھایا ہو، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے اٹھایا ہو، پھر اس کا مرتبہ اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، کائنات میں پھر تم کچھ بھی کر لو ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے ملا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے، ایک صحابی اسلام قبول کیے، اور یہ واقعہ بالکل صحیح بھی ہے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول، میں پہلے اسلام لاؤں یا جہاد کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ ہی جہاد ہے۔ تو ایمان لایا، جہاد میں آ گئے، اور ایسا لڑا کہ شہید ہو گئے۔ ہاں، ایسا لڑا کہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو فرمایا یہ وہ بندہ ہے جتنے زمین میں اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت چلا گیا۔ کوئی نماز کا وقت ہی نہیں ملا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، عُمِلَ قَلِيلًا أُجِرَ كَثِيرًا، عمل تو بہت کم کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ اسی واسطے اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم کوئز کے طور پر بچوں سے پوچھا کرتے تھے، بتاؤ وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں چلے گئے؟ بچوں کو ہم سکھایا کر، جی ہاں، عمر بن جموع نہیں ہے، اسیرم ہے۔ یہ چیز کوئز کے طور پر۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی نے پالی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وفات بھی اسلام پر دے دی، تو پھر وہ صحابی جب بن گئے، اس صحابی پر ایمان لانا کیسے ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ صحابی کو نہیں، ہم کو عقیدے میں یہ بات اہل السنہ امام طحاوی کا اٹھا لو، العقیدۃ الواسطیہ اٹھا لو، ہر عقیدے کی کتاب اٹھا لو، اس میں آپ کو صحابہ پر کیسے ایمان لانا لکھا ہوا ہوگا۔ گویا کہ صحابہ تو اپنی زندگی میں صحابہ تھے، لیکن ہم بعد میں آنے والوں کے لیے عقیدے کی چیز بن گئی کہ صحابہ پر کیسے ایمان لانا۔ اگر صحابہ پر صحیح ایمان نہیں لاؤ گے، انہیں غلط سمجھو گے، انہیں سب و شتم کرو گے، انہیں گستاخ کہو گے یا ان کی لڑائیوں پہ منہ کھولو گے، تو پھر تو یاد رکھو تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، منہج اہل سنت سے ہٹ گئے، عقیدہ بن گیا ہمارے لیے وہ۔ اسی لیے یاد رکھیے، ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی نہیں ہے، بلکہ عظمت کے مقابلے میں سب سے اہم ترین چیز عقیدہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا کیا باتیں صحابی کے طور پہ بتائی۔ غلطیاں کس نے نہیں کی جی؟ انبیاء علیہ السلام کا گروہ چھوڑ کر انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ان غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالی باز پرس کر لے گا، ہم کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، فتح مکہ کا زمانہ تھا، حدیبیہ 6 میں ہوا، ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا، واپس آئے۔ جو حدیبیہ ہوا تھا اس میں ایک کلاس تھی، ایک اہم ترین اصول، وہ یہ تھا کہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہ کریں گے، اور جو کوئی حلیف بنے گا قبائل میں سے ان سے بھی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات قریش نے توڑ دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر یہ بات طے کر دی تھی کہ مکے کو اچانک جا لیں گے، مکہ فتح کریں گے۔ یہ چیز بالکل مخفی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا،
خاص خاص صحابہ کو پتا تھا. ایک صحابی ہے حاطب ابن ابی بلتا، نام نہیں بھولنا، بہت اہم ترین سبق ہے اس واقعے کے اندر. ایک صحابی ہے حاطب ابن ابی بلتا، یہ صحابی ہے بدری. اب انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین کو لیٹر لکھا کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول تیاری کر رہے ہیں. اور ایک عورت کو کرائے پہ لیا اور خط دیا کہ جاؤ جلدی سے پہنچا دو. وہی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے ایسا کام کیا. یہ تو کھلی بغاوت ہے. حکومت کا جو راز ہے وہ مشرکین مکہ کو پہنچا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضرت علی کو بلایا اور چند صحابہ ساتھ میں کیے، کہا کہ جاؤ روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے، فرمایا کہ وہاں جاؤ، وہ عورت ملے گی، اس کے پاس لیٹر ہے حاطب کا، وہ واپس لے آؤ کیونکہ اس میں راز کی بات لکھی ہوئی. حضرت علی فوراً نکلے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل وہی ملی وہ عورت. انہوں نے کہا کہ جو چٹھی ہے دو. اس نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے جی، کچھ نہیں ہے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، تیرے پاس چٹھی ہے کوئی، واپس دے دو. اس نے کہا کہ ڈھونڈ لو، سامان میں مل جائے تو لے لو. وہ ادھر ادھر سب تلاش، کہیں سے کچھ نہیں ملا. اب حضرت علی کو جلال آ گیا، کہا کہ اب اگر تو نہ دے گی تو ہم تجھے ننگا کرنے سے بھی ذریع نہیں کریں گے، کیونکہ میرے رسول کی بات ہے، حق ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتی، تیرے پاس چٹھی ہے. تب اس نے اندر سے چونڈے سے نکال کے وہ چٹھی دے دی. اب وہ چٹھی لے کے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ تو راز فاش کرنے کے برابر ہے. چند صحابہ کو تو شبہ ہو گیا کہ حاطب تو منافق ہے. بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے گردن اڑا دو. اتنا بڑا غلط کام کہ یہ بہت اہم ترین راز کی بات فاش کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، حاطب کو بلاؤ. وہ آ گئے. کہا کہ حاطب تم نے لکھا ایسا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول لکھا. کیوں لکھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مکے میں ہیں. یہاں جتنے صحابہ بھی ہیں ان کا کوئی رشتہ دار تو وہاں نہیں ہے، لیکن میرے پورے رشتہ دار وہیں پر ہیں. کل اگر حملہ ہو جائے اور اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو تو میں نے جو احسان کیا ان کے ساتھ، اس وجہ سے وہ لوگ میرے رشتہ داروں کو قتل نہیں کریں گے. بس یہ نیت کر کے میں نے لکھا، ورنہ تو نفاق کی کوئی علامت نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا یہ تو بات بنا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کیا کہتے ہو، یہ بدری ہے میرا صحابی، اس کے بارے میں زبان نہ کھولو. یاد رکھو تمہیں پتہ نہیں کہ بدر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ یہ جو چاہے کرے میں نے ان کو معاف کر دیا. پھر تم کون ہو مائی کا لال کہ تم آ کے کہو کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. غلطی تو حاطب ابن ابی بلتا نے بھی کی تھی نا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرا صحابی ہے، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ نے خاص کہہ دیا کہ جو چاہے کرو. حضرت عثمان کے بارے میں یہ واویلا کرتے ہیں کہ انہوں نے اقربا پروری کی، ان کو بٹھا دیا، اپنے خاندان والوں کو جمع دیا، سیاست ان کی کر دی، اس واسطے برابر ہی قتل تھا. بدبختوں کو پتہ نہیں کہ الگ الگ کئی بار اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو کہا کہ تم جنتی ہو. غزوہ تبوک کا موقع ہے، بڑی قسم پرسی کا زمانہ ہے، دشمن بہت بڑا ہے، ہرقل سے جنگ ہے. ہاں، روم اس وقت کا سپر پاور، جیسے امریکہ رشیا تھے ویسے ہی فارس اور روم تھا. روم سے مقابلہ ہے، اور ادھر تیز دھوپ ہے، اور اس دھوپ میں فصل کٹنے کا وقت ہے. اگر اس سال فصل نہ کاٹیں گے پھر تو ایک سال کے لیے بھوکے مریں گے. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندا دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے لاؤ، جو ہو سکتا ہے کرو، کیونکہ دشمن کا مقابلہ بہت سخت ہے اور ہم کو نکلنا ہے. تیز دھوپ میں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم صحابہ کو بس ہے کہ لے آ رہے ہیں لے آ رہے ہیں لے آ رہے ہیں لے آ رہے ہیں. ابو بکر تو اپنا پورا گھر پوچھ کے لا کے رکھ دیا, حضرت عمر نے اپنا آدھا مال لا کے رکھ دیا. اس طرح سب کچھ دینے کے باوجود بھی ابھی جتنی ضرورت تھی وہ ختم نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس بیٹھی ہوئی ہے, فرمایا کہ کون ہے جو اور ہمارے لیے مدد کرے. سواریاں تھے, کیونکہ صحابہ اپنے آپ کو لے کے آتے تھے اور کہتے تھے ہو گیا ٹائم, انہوں آتے ہی نزدیک سمجھ گئے, چٹھی چنو لکھتے ہیں بول گئے, اس کے بعد میں بول دیا ہوگا بھائی ٹائم معلوم مجھے, ہر جگہ وہ اچھا تھا. اب کون سا انہوں نیا میں لینا میں پڑھنا پھر ان کو دینا سب معلوم ہے. ضرورت 2 منٹ رہ جاؤ یہ واقعہ ختم کر چل جاتا ہوں میں. ہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں جو فرماتا ہے نا, یاد رکھیے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. بعض صحابہ آتے تھے کہتے تھے اللہ کے رسول ہم جہاد پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں, سواری نہیں ہے, آپ سواری ارینج کر دیجئے ہم آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے, سواری ان کے پاس بھی نہیں تھی. کہتے تھے کہ میرے پاس بھی سواری ارینج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تم دیکھو اگر ہو تو آؤ ساتھ میں, نہیں تو نہیں ہو سکتا. اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ جب وہ جاتے تھے تولوا تفیضوا, وہ جب پلٹتے تھے اعینہم تفیض من الدم, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے, اگر سواری ہوتی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. ایسے وقت میں حضرت عثمان مجلس میں سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سوار اونٹ اس کے غلے کے ساتھ میں دیتا ہوں. 1000 سوار اونٹ اس کے غلے کے ساتھ میں دیتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور کوئی ہے, 2 اور زیادہ, ابھی کیا ہے جو ریکوائرمنٹ ہے پرانے. کہا کہ اللہ کے رسول 1000 دینار سونے کے سکے میں دیتا ہوں. اللہ کے رسول وہ سکے ایسے ہاتھ میں لیے, کھنکھناتی آواز آ رہی تھی, خوشی سے چہرہ دمک رہا تھا. فرمایا 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 ایک نہیں 2, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اس کے بعد عثمان جو چاہے گناہ کر لیں, جیسے چاہے زندگی گزار لیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ جنتی ہے. جب رسول کہہ دیں کہ جو چاہے کر لے تمہارے لیے جنت ہے, کون مئی کا لال آ جا کے کہے کہ حضرت عثمان نے اقربہ پروری کی. مضمون بہت لمبا ہے میرے بھائیوں, لیکن میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, اور آپ بھی دراصل 4 گھنٹے سے شاید بیٹھے ہوئے ہیں, اس واسطے مناسب نہیں لگتا ہے. اور سب سے اہم ترین بات, ہمارے کنوینر بیٹھے ہوئے ہیں میرے یہاں پر گردن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے, نہیں مذاقاً کہہ رہا ہوں, بات تو ویسے بھی مکمل ہو گئی. ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے وقت دیا ہے, اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے, بیٹھنے کو قبول فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے. جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ توفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.